अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं फैसल अकरम। नाज़रीन, इलेक्शन का दौरा है और तकरीबन चंद ही दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन में। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी पार्टियों की जानिब से सियासी बयानात में तेज़ी आ गई है, जबकि दूसरी जानिब सियासी इल्ज़ामात में भी काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार सफदर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। खान साहब, बताइएगा, इंतखाबी जलसों में सियासी रहनुमा जो आजकल एक नारा लगा रहे हैं और मुफ्त बिजली खासकर जो बात हो रही है, मुफ्त बिजली देने के दावे किए जा रहे हैं, क्या इस तरह के सार्फिन को मुफ्त बिजली फराहम की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फैसल मियाँ, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है जी कि पाकिस्तान की कौम को हमेशा वो पंजाबी में कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है और ऐसे सुहाने सपने और ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं जिन पर अमल करना सिरे से मुमकिन ही नहीं होता। लेकिन इसके साथ आप देखते हैं कि हमारी कौम भी इतनी भोली है कि वो ऐसे वादों पर यकीन भी कर लेती है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है। बिलफर्ज अगर ऐसा किया भी जाए कि 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री दी जाए, तो क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर सकती है? ये ऐसे ही है कि जैसे एक शख्स वज़न 1 मन उठा सकता है और हम उसके सर पे 2 मन वज़न रख दें तो वो कितना सफ़र तय करेगा। लिहाजा सियासी जमातों को चाहिए, पहला फ़र्ज़ तो उन्हीं का है कि वो काबिल अमल मंशूर मुकम्मल बना कर कौम के सामने रखें, उसमें इकॉनमी को अवलियत दें और मसाइल कौम के सामने लाएं कि हमारे सामने ये मसाइल हैं, जो कह सकते हैं वो बड़े धड़ल्ले से कह सकते हैं कि ये मसाइल हमसे पिछड़ों ने पैदा किए हैं। चले, कौम इस पर एतबार कर लेगी कि भाई इनका कसूर नहीं है, ये पहले वालों का कसूर है। इस हद तक तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन असल मसाइल तो कौम के सामने होने चाहिए ना कि क्या क्या हमारी इकॉनमी की इस वक्त पोजीशन क्या है, हमारे मुल्क पर कर्जा कितना है, हमारी एक्सपोर्ट कितनी है, हमारी इंपोर्ट कितनी है, हमारे रिज़र्व कितने हैं। इसी तरह हमारी कौम की जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त किस स्पीड से बढ़ रही है, कितनी है, कितने साल पहले कितनी थी और इतने सालों में इतनी हो गई है, और आने वाले 10 साल में हमारी पॉपुलेशन की तादाद क्या होगी। और उस बढ़ती हुई आबादी के लिए हमने ये प्रोग्राम तैयार किया है। इस पे तो कोई बात नहीं है, सिंपल एक सुहाना सपना है जो दिखाया जा रहा है कि हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे। भाई चले करो। इससे पहले ने भी तो यही ख्वाब दिखाए थे कि मैं 50 लाख घर बना दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, दूध और शहद की नहरें बना दूंगा। पहले उन्होंने 90 दिन मांगे, फिर उन्होंने 6 महीने मांगे, फिर उन्होंने 2 साल मांगे और फिर उनका धर्म तख्ता हो गया। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, तो हमसे मांगे ही जा रहे हैं। ये भी तो बताएं हमें देना क्या है और दिया क्या है। तो जब तक फैसल ये कौम हमारी इन लोगों से ये नहीं पूछेगी कि भाई हमसे तो मांगते हो, हमें देना क्या है, और देना वो होता है जो हकीकत में हो, हकाइक पर मबनी हो, ख्वाब पर मबनी ना हो, तभी कौम को कुछ मिल सकेगा ना। अच्छा खान साहब, अभी आपने मंशूर की बात की। नून लीग अभी तक अपना मंशूर नहीं बना पाई। क्या आप समझते हैं कि नून लीग के पास मईशत की बेहतरी के लिए कोई प्लान मौजूद होगा? पहली बात तो ये है कि ये जितनी हमारी सियासी जमातें हैं, नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सब सियासी चाल चल रहे हैं कौम के साथ भी और आपस में भी। नून लीग मैं ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है कि बाकियों से कुछ उनके पास तजर्बा बेहतर है, उनके पास एक टीम भी है जो हमें नज़र आती है, और इससे कबल अज़ीं भी उन्होंने 2-3 दफ़ा मुल्क की बागडोर संभाली है, और जिसमें उनके कुछ ऐसे फैसले हैं जो मुल्क के मुफाद में गए हैं और मुल्क के ने मुआशी तौर पर कुछ तरक्की की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हुकूमत कोई भी अपना वक्त पूरा ना कर सकी, इसलिए उन पर जब भी कोई तनकीद की जाती है तो उनका जवाब ये होता है कि हमें कौन सा वक्त जो है वो पूरा करने का मौका दिया गया। लिहाजा उनकी बात में भी वज़न होता है। लेकिन पाकिस्तान के जो मसाइल हैं
وہ کس کے سامنے ہم رکھیں؟ وہ ظاہر ہے انہی لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ یہ لوگ اپنے بہانے بازیاں ختم کریں اور قوم کے جو مسائل ہیں ان کو لائیں۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ منشور کب تک دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ منشور انہوں نے جو تیار کیا ہوا ہے وہ ایک سیاسی اس کے ایجنڈے کے لیے انہوں نے اس پہ یہ تنازع پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کو گفتگو میں لائے ہوئے ہیں تاکہ ان پر یہ سوال ہوتا رہے اور لوگوں کو یہ سمجھ لگے کہ یہ پتہ نہیں کون سا بڑا تیر ماریں گے جو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ منشور سیدھا سیدھا ہے جی، اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہے تو وہ قوم کے لیے پیرامیٹرز جو ہیں ان کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں۔ تو یہ لازمی بات ہے کہ یہ ان لوگوں کو فی الفور اپنے جو منشور ہیں وہ قوم کے سامنے لانے چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس ان مسائل کا، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پاپولیشن اس وقت بے تحاشا بڑھ رہی ہے، ہماری زرعی زمینیں جو ہیں وہ سوسائٹیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں اور اناج کی آپ سمجھتے ہیں کہ کمی ہو رہی ہے، اور اسی طرح وسائل جو ہیں وہ کھا رہے ہیں ہم۔ تو ان وسائل کو بہتر کرنے کے لیے پاپولیشن کو آنے والے 10 سال 20 سال 50 سال میں ہم نے کوئی ابھی سے بنیاد رکھنی ہوگی تو وسائل وہ پورے ہو سکیں گے، ورنہ یہ آبادی کا جن ہی ہماری بربادی کا باعث بن جائے گا۔ اچھا، پروگرام کے آغاز میں ہم نے الزامات کی سیاست کی بھی بات کی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے جو ہے الفاظ جو ہیں وہ کافی گولہ باری کر رہے ہیں نون لیگ پر۔ 16 ماہ اکٹھے رہے ہیں اور ماضی میں وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں مجھے شہباز شریف صاحب سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا، اب جب کہ الیکشن کے دن ہیں تو ان کا یہ رویہ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بھی آپ نے اگر پاکستان کی تاریخ کو تھوڑا سا بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی الیکشن آیا ہے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر چاند ماری کی ہے، اور یہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس گفتگو کا یا ان الزامات کا یا ان واقعات کا یہ اشر شیر بھی نہیں ہے جو ہم اس سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ یہ لوگ اخلاقیات سے بالکل ہٹ چکے ہیں اور یہ الزامات کو سمجھتے ہیں کہ قوم کو یہ ہم اس طرح ورگلا لیں گے، اور یہ صرف ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہی الیکشن ختم ہوگا اور حکومت اگر تو کوئی اسادہ اکثریت کسی کو مل گئی پھر تو کچھ بہتری کے ہم اور بھی امید رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہینگ پارلیمنٹ ہوئی اور ایک دوسرے کے تعاون سے اگر حکومت بنی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ شیر و شکر ہوں گے اور آپس میں یہ پھر کرسیاں بانٹ رہے ہوں گے کہ یہ والی وزارت میری اور یہ والی وزارت تیری، اور آپ دیکھیں گے یہ وزارتوں پہ بھی روٹھیں گے اور ان کو ایک دوسرے کو منائیں گے۔ ایک آفر اس کو کریں گے کہ یہ وزارت آپ کی، وہ کہے گا نہیں میں نے یہ نہیں لینی، میں نے بھی لینی ہے۔ انہوں نے وزارتیں بھی روٹ کے لینی ہے، تو یہ ان کا وتیرہ ہے۔ ان کے الزامات پر نہ جائیں۔ جو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ بتائیں کہ ان کا منشور کب تک یہ لائیں گے، تو اسی وقت میں نے بھی آپ کو یہی جواب دیا ہے کہ یہ منشور تو لائیں۔ منشور انہوں نے کہ منشور پر یہ سیاست کھیل رہے ہیں، اس پر بھی یہ ڈبڈبی بجا رہے ہیں تمام جماعتیں، تمام لوگ۔ جب تک یہ منشور پورے مکمل سامنے نہ لائیں اپنی قوم کے سامنے اور پورے قواعد و ضوابط کے ساتھ ایک مسائل کا حل نہ بتائیں، تب تک یہ سیاست ہے، اور سیاست ہوتے ہوتے 8 فروری آ جائے گا تو ہم لوگ ووٹ ڈال آئیں گے، باقی پھر بات سے ایسے ہی ہے۔ اچھا، اگر بات کریں پنجاب کی تو کیا پنجاب میں مارکا تیر اور شیر کے درمیان ہوگا یا آپ کسی اور کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت فیلڈ میں اگر آنکھیں بند نہ کی جائیں تو پھر تو 3 جماعتیں ہیں۔ پی ٹی آئی کو آپ اگنور نہ کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور ان کا ایک ووٹ بینک ہے، اور یقیناً وہ ان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ کریں گے۔ یہ خواب کے جو گھوڑے ہیں اور یہ دہرا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ فیلڈ جو ہے وہ بالکل خالی ہے اور ہم بالکل بے تحاشا دوڑیں گے اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ٹف ٹائم ملے گا ان لوگوں کو قوم کے سامنے
بالکل کوئی اپنے جو مسائل کا حل ہے وہ رکھنا ہوگا، ورنہ ان کے لیے ووٹ لینا بہت مشکل ہوگا۔ اس کی دو صورتیں میں دیکھ رہا ہوں، یا تو ووٹر گھر بیٹھ جائے گا جو ایک بہت ہی نقصان دہ بات ہے۔ آپ دیکھیں ترقی یافتہ قوموں میں ووٹ کو بہت عزت دی جاتی ہے، جبکہ ہم ووٹ کو صرف نعرے کے طور پر عزت دیتے ہیں۔ عملی طور پر لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے، اور جس کو لوگ پسند کریں اس کو قوم کی آگے بڑھ کر قوم کی خدمت کرنی ہوگی۔ آخر میں خان صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کو، اور یہ الیکشن ماضی کے الیکشن سے کتنا مختلف ہے؟ ابھی تک تو کوئی مختلف نظر نہیں آ رہا۔ جو اقدامات ہیں اور جو سیاسی تقریریں ہیں وہ تو کاپی ٹو کاپی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اس دفعہ ان انتخابات میں وہ گہما گہمی ڈول ڈمکا نہیں ہے جس طرح کے پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کے کئی ایک ریزن ہے، ریزن پہ اگر کہیں تو میں بات کر سکتا ہوں، لیکن عمومی طور پر وہ ماحول نہیں ہے جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ باقی جو انتخابی پروگرام ہیں وہ ایز اٹ از ہیں، اسی طرح ہی الزام تراشیوں کے تقریریں ہوتی ہیں، اسی طرح ہی جلسے ہوتے ہیں، اسی طرح کمپین ہوتی ہیں، اسی طرح الیکشن کمیشن بھی شیڈول کا اعلان کرتا ہے، اور لوگوں کے الزامات الیکشن کمیشن پہ، ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ، دوسری جماعتوں پہ وہ پرانے ہیں، وہی ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی، وہ تو سیم ہے۔ لیکن بس ایک ہی فرق ہے کہ وہ جو کھابے تھے، وہ جو دیگوں کی آوازیں تھیں، وہ ڈھول دھماکہ تھا، وہ قیمے والے نان ابھی نہیں نظر آ رہے۔ صحیح۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کا۔ ناظرین یہ تھے صفدر علی خان صاحب جو الیکشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام میں آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔